بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ افیئرز، میں ہوں اسامہ طیب۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جو بات کہی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کارکنوں کو خود کہا تھا کہ وہ میری گرفتاری پہ جی ایچ کیو جا کر احتجاج کریں۔ اس کے بعد مختلف تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ فوجی عدالت میں یہ مقدمہ اب لے کے جایا جائے گا اور یہ اعتراف جرم ہے خان صاحب کا۔ اس کے کیا آفٹر ایفیکٹس آ سکتے ہیں، اس سٹیٹمنٹ کے بعد کیا صورتحال بن سکتی ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ سلمان عابد صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آپ کا شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ تاج حیدر صاحب، سینیٹر تاج حیدر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ تاج حیدر صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے ہمارا ساتھ دے رہی ہیں، ان کا شکریہ۔ میں سلمان صاحب آپ سے آغاز کروں گا اور جاننا یہ چاہوں گا، کیا سمجھتے ہیں آپ جو سٹیٹمنٹ خان صاحب نے دی ہے، کہاں تک معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے، مجھے نہیں معلوم یہ سٹیٹمنٹ کتنی جینون ہے، کیونکہ اسد کیسر صاحب تو اس سٹیٹمنٹ کی تردید کر رہے ہیں، پہلی بات تو یہ۔ لیکن اگر دی بھی ہے تو سوال یہ ہے کہ وہاں احتجاج کرنا مقصد تھا یا وہاں توڑ پھوڑ کرنا یا تشدد کی پالیسی اپنانا ایک حکمت عملی تھی۔ جو بھی تھا، میں تو اس بنیادی طور پر اس بات کا یہ حامی نہیں ہوں کہ احتجاج کے لیے ان راستوں کا انتخاب کیا جا سکے، اور یہ جی ایچ کیو یا کور کمانڈر ہاؤس وغیرہ پہ حملے کی بجائے یا وہاں احتجاج کرنے کی بجائے کوئی اور حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے جو سیاسی حکمت عملی ہوتی ہے، تو اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہونا تھا۔ لیکن اب یہ سارے معاملات عدالتوں میں جائیں گے، عدالتوں میں طے ہونے ہیں، وہیں سے ایویڈنس نکلیں گے، وہیں سے شہادتیں آئیں گی، اسی کی بنیاد پہ سزائیں ملیں گی۔ ابھی تک تو دیکھیں نا، 9 مئی کے جتنے بھی ملزمان پکڑے ہوئے ہیں، کسی ایک کو بھی کنوکشن نہیں ہوئی ہے، کسی ایک کے بارے میں بھی ایویڈنس اس طرح سے نہیں مل سکے جو عدالتوں میں پیش کی جاتے اور ان کو سزائیں ملتی۔ تو اس لیے ابھی تو یہ قبل از وقت ہے۔ آپ پی ٹی آئی پہ بین کرنے کی بات کریں، آپ عمران خان اور ڈاکٹر عارف الوی پر غداری کا مقدمہ چلانے کی بات کریں، یا 9 مئی کے معاملات جس طرح سے کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عدالتوں پہ غصہ کرنے کی بجائے یا عدالتوں کو لان تان کرنے کی بجائے جو بھی ایویڈنس ہیں حکومت کے پاس یا پروسیکیوشن، وہ جمع کرائیں عدالتوں کو دیں، عدالتیں ان کو سزائیں دیں اور مسئلہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ لیکن اگر ہم نے یہ سزائیں دینے کے لیے عدالتوں کا سہارا نہیں لینا اور عدالتوں میں ایویڈنس نہیں لے کے جانے، تو پھر تو شاید یہ میڈیا ٹرائل ہوگا اور میڈیا کے اندر ہی گفتگو ہوتی رہے گی، اس سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رائٹ، جی بالکل صحیح ہے۔ مسرت جمشید صاحبہ، یہ بتائیے گا، آپ کے پاس کوئی خبر ہے اس حوالے سے؟ جیسے بھی سلمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسد کیسر صاحب نے مخالفت کی ہے کہ ایسی کوئی سٹیٹمنٹ عمران خان صاحب نے نہیں دی جس کے مطابق انہوں نے خود یہ ہدایات جاری کی ہوں کارکنوں کو کہ وہ جی ایچ کیو کے سامنے جا کے احتجاج کریں۔ آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی خبر ہے؟ دیکھیں، مجھے ابھی اس بارے میں تو اطلاع نہیں ہے کہ خان صاحب نے کیا سٹیٹمنٹ دی ہے، لیکن جیسے سلمان بھائی نے بات کی اور جس طرح سے اسامہ، آپ کو پتہ ہے کہ 9 مئی کو میں خان صاحب کے ساتھ تھی، ہم نے یہاں سے ٹریول کیا اور اس طرح کی ان کی طرف سے کوئی ہدایات نہیں تھی۔ لیکن جو شاید انہوں نے اس طرح میں کہیں بات نہ کی ہو کہ پاکستان کا آئین کسی ہر شہری کو کسی بھی جگہ پہ رائٹ آف پروٹیسٹ دیتا ہے، لیکن اگر وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے تو ہم کسی بھی جگہ کے اوپر پرامن پروٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح میں مجھے لگتا ہے بات ہوئی ہوگی، کیونکہ اس طرح کی ان کی طرف سے کوئی ہدایات نہیں تھی۔ یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، چونکہ اس کی اگر کوئی اس طرح کی چیز ہوتی تو وہ میرے نالج میں بھی ہوتی۔ لیکن ابھی کی سٹیٹمنٹ چونکہ میری نظر سے نہیں گزری، مجھے نہیں پتا کہ اس کو کس طرح میں بات کی گئی ہوگی۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ اس طرح بات ہوگی کہ پاکستان کا آئین ہر شہری کو کسی بھی جگہ کے اوپر احتجاج کرنے سے منع نہیں کرتا، اور اگر کوئی سیاسی جمہوری جماعت ہو تو اگر اس کے چیئرمین کو اس طرح سے بربریت کے ساتھ کورٹ سے اٹھایا جائے تو پھر وہ پروٹیسٹ ہی کریں گے، اور ان کے پاس اور وہ کیا کر سکتے ہیں۔ اور جمہوریت میں اور پاکستان کے آئین میں میرا نہیں خیال کہ کوئی کسی جماعت کے اوپر آپ پابندی اس وجہ سے لگا سکتے ہیں کہ وہ پروٹیسٹ کر رہے ہوں، یا اگر وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور اگر اس کے اندر کوئی شرپسند عناصر ملے اور جنہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا تو اس کے اوپر ایک فیئر قسم کی انویسٹیگیشن ہو جانی چاہیے۔ ہم نے جوڈیشل کمیشن کا بھی مطالبہ کیا۔ 12 خان صاحب نے کہا کہ اسلام آباد جیسا شہر اور لاہور کے جس ایریا میں یہ سارے سیڈ اور بیڈ انسیڈنٹس ہوئے، وہاں کی ساری سی سی ٹی وی فوٹیجز اور اس وقت کن کن کو جو موب مینٹیلٹی ہوتی ہے اس کو nobody can control it، تو کن لوگوں کو اس موب مینٹیلٹی کو
یہ سب کچھ کرنے سے روکنا تھا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کرنا کن کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ کوئی عام سا بھی پروٹیسٹ ہو، ہم پریس کلب کے باہر کریں، ہم جی پی او چوک پہ کریں، ہم پنجاب اسمبلی کے باہر کریں، تو وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ کنٹرول کرنے کے لیے کہ پرامن پروٹیسٹ کے اندر کوئی شرپسند عناصر قانون ہاتھ میں نہ لیں، ہر وقت ہماری پولیس اور فورسز موجود ہوتی ہیں. تو اس پوائنٹ آف ویو سے مجھے لگتا ہے بات ہوئی ہوگی. یہ سٹیٹمنٹ میری نظر سے رائٹ، بالکل ٹھیک ہے. سینٹر تاج حیدر صاحب یہ بتائیے گا، ایک تو یہ جو سٹیٹمنٹ خان صاحب کی چل رہی ہے اس حوالے سے، کیا اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت یا حکومتی جماعت جو ہے وہ اس کے اوپر کچھ موو کرے گی معاملہ؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جو بات ابھی مسرت صاحبہ نے کی ہے انویسٹیگیشن کی، جوڈیشل کمیشن کی، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی انکوائری جو ہے وہ حق پاکستان تحریک انصاف کا اور یہ ہونی چاہیے فیئر ایک انکوائری، اور سارا معاملہ جو ہے وہ قوم کے سامنے بھی آنا چاہیے؟ دیکھیے یہ ہماری ترجیح نہیں ہے. ایک چیز کے بارے میں جس میں یہ بحث چل رہی ہے کہ یہ کہا کہ نہیں کہا، اس پہ ہم اپنا موقف دینے لگیں اور اس پہ ہم کمنٹ کرنے لگیں، میرے خیال سے یہ مناسب نہیں ہے. جو غیر اہم باتیں ہیں ان کو اتنی اہمیت نہ دی جائے تو بہتر ہے، کیونکہ جب زوال آتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ اہم چیزیں جو ہیں وہ پس منظر میں چلی جاتی ہیں اور غیر اہم چیزیں جو ہیں وہ ان پہ ہی ساری بات ہوتی رہتی ہے. آج دہشت گرد روزانہ ہمارے جوانوں کو شہید کر رہے ہیں، آج عوام جو ہیں وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، جو مسائل ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس ماحول کے اندر ہم صرف اس پہ بات کریں کہ جناب انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ نہیں کہی تھی، اور اگر چلیے کہی بھی تھی تو کوئی خاندان بتائے گا کہ اس کا جو ان پہ کیس ہے اس کا کیا اثر پڑتا ہے. یعنی ہماری ترجیح تو عوام کے مسائل ہیں. اور سر وہ اس میں ہم کہاں تک پہنچے ہیں؟ کیونکہ آپ مین اتحادی ہیں حکومت کے عوام کے مسائل حل کرنے میں، جس میں سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے وہ اس وقت بجلی کے بلوں کا ہے، اکانومی کا ہے، بڑھتی ہوئی مہنگائی کا ہے، بے روزگاری کا ہے. آپ کو بجٹ میں جو ہم نے موقف اختیار کیا ہے کہ ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا، وہ آپ سب کے سامنے ہے، اور اس کے بعد بھی ہم مشورے دیتے رہے ہیں اور مشورے دے رہے ہیں، بات چیت بھی کر رہے ہیں، اور حکومت سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ان مشوروں کو اہمیت دے گی. یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ دسمبر کے اندر ہم نے اپنے 10 نکات دیے تھے، پھر ہم نے اپنا منشور دیا، اس کے بعد ہم بار بار یہ اس چیز کو اہمیت دیتے رہے بھئی اس مسئلے کو حل کرو، دہشت گردی کو اور عوام کے معاشی مسائل کو، اور یہی ہم دباؤ ڈالتے رہے. تو یہ اچھا پیش رفت ہے جو کچھ کیا. رائٹ سر. سلمان عابد صاحب، سر پیپلز پارٹی کی جانب سے مشورہ دینا اور اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہونا، بجٹ کی بات، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی بری ذمہ؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی تو واضح طور پہ وہ کہتی ہے وہ تو اس حکومت کا حصہ ہی نہیں ہے. جب انہوں نے وزارتیں قبول نہیں کی، اس حکومت کا باقاعدہ حصہ ہی نہیں بنے، تو ہم ان کو کیسے اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں؟ ایک بات یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے صدر پاکستان کا عہدہ جو ہے وہ اور چیئرمین سینٹ اور باقی اہم عہدے جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کی مشاورت کے ساتھ اور ان کی حمایت اور مدد کے ساتھ حاصل کیے ہیں. لیکن بدستور پیپلز پارٹی کی حکمت عملی یا سوچ یہ ہے کہ ہمیں حکومت کا حصہ نہیں بننا. اب مشورہ دینا ایک اور چیز ہے، مشورے پہ عمل نہ ہونا ایک اور چیز ہے. اسی لیے سارا بوجھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے مقابلے میں پی ایم ایل این کے اوپر ہے، اور ایم کیو ایم بھی یہ کہتی ہے کہ ہم تو مشورہ دیتے ہیں، ہماری بات حکومت سنتی نہیں ہے. تو اب یہ جو حکومت ہے جس کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، اسی کو جواب دینا ان تمام باتوں کا، جو یہ مہنگائی کے حوالے سے، معاشی بدحالی کے حوالے سے ہے، اور جو بھی مسئلے مسائل اس وقت بجلی کے بلوں کے کانٹیکس میں آ رہے ہیں. یہ جو کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پہ اربوں روپے دیے گئے ہیں ایک یونٹ بجلی پیدا کیے بغیر، ان کو کون اکاؤنٹیبل کرے گا؟ سر اور اگر ان کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے، سارے آئینی عہدے ان کے پاس ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ حکومت کا حصہ آپ اس وقت ہوتے ہیں جب آپ حکومت میں عملی طور پہ وزارتوں کا حصہ دار بنتے ہیں. اب اگر آپ نہیں ہیں تو وہ آپ اتحادی جماعت کے طور پہ تو موجود ہیں. نیر بخاری صاحب نے کہا ہے کہ ہم حکومت کے ہر فیصلے کی حمایت کریں گے، ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں نیر بخاری صاحب جو ہے. لیکن جب تک آپ وزارتوں کو قبول نہیں کریں گے
تو ہم پیپلز پارٹی کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ حکومت کا حصہ بن گئے ہیں؟ آپ حکومت کے اتحادی ہیں، بعض معاملات میں آپ کی سپورٹ ہے، بعض معاملات میں ان کی سپورٹ نہیں ہے، یہی ہم کھیل دیکھ رہے ہیں. لیکن اس سے الزام جو ہے وہ تو پیپلز پارٹی پہ بھی پڑ رہا ہے، اتحادیوں ایم کیو ایم پہ بھی پڑ رہا ہے کہ بھی آپ کی اتحادی جماعتیں اگر آپ کی بات جو ہے وہ صرف مشورے کی حد تک ہی رہ گئی ہے اور انہوں نے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرنا، تو پھر یہ اتحاد کیسے چلے گا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا؟ بالکل ٹھیک ہے. مسرت صاحبہ یہ بتائیے گا، مخصوص نشستوں کا جو کیس ہے اس پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی اپیل دائر کر دی. آپ کی کیا تیاری ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں اسامہ، یہ بیساکھیوں پہ کھڑی ہوئی یہ حکومت ہے اور ظاہر ہے پیپلز پارٹی اس حکومت کا حصہ ہے، بینیفیشری ہے، اور پریزیڈنٹ صاحب کی اپنی سیٹ بھی خطرے میں ہے، چیئرمین سینٹ کی سیٹ خطرے میں ہے، اور آپ کے پرائم منسٹر اینڈ دین سی ایم پنجاب کی اپنی سیٹ خطرے میں ہے. تو اس لیے ان کو ظاہر ہے اس چیز کو سپورٹ ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر پی ٹی آئی کو ان کی سیٹیں واپس ملتی ہیں تو پھر یہ نظام تو دھڑم سے گر جائے گا اپنے بوجھ تلے. اور آلدو ان کی باقی بھی جو ان کے پاس مینڈیٹ ہے، جو اس وقت آپ کے اوپر میرے اوپر جو مسلط، ہمارے قوم کے اوپر مسلط پرائم منسٹر ہے، اس کی اپنی سیٹوں کی تعداد جو جماعت کے پاس ہیں وہ تو 17 ہے، اور اس کے بعد فارم 47 کے تحت ان کو پہنچایا گیا، اور پھر اس سے بھی جب ان کا جی نہیں بھرا تو انہوں نے ہماری، مطلب یہ بھی ایک مذاق ہے کہ مطلب کہ کس قانون اور کس حیثیت سے یہ ایک بحث الگ ہے فار دا ٹائم بینگ. لیکن اب تو یہ بحث بھی نہیں بنتی کہ اگر اس وقت کوئی قانونی قدغن تھی اور اگر فار دا ٹائم بینگ پی ٹی آئی کو وہ سیٹیں نہیں ملنی تھیں، لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ وہ ساری سیٹیں ان کو دے دی جاتی. لیکن اب تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے. بیسیکلی یہ نظام تو جس دن سپریم کورٹ نے یہ سیٹس ہمیں واپس کی تھی اس وقت سے ہی گر چکا ہے. اب یہ اس کو گھسیٹ رہے ہیں، یہ کتنی دیر اور اس کو ڈریگ کرتے ہیں، یہ ان کی اپنی چوائس ہے. عوام کے اندر وقت اپنی کھو چکے ہیں، کریڈیبلٹی زیرو، اور عوام نے ان کو بالکل بھی مینڈیٹ نہیں دیا. اگر یہ واقعی اس ملک میں جمہوریت ہے تو یہ نظام کس وجہ سے ہے، کیوں ہے، یہ میں عوام کے اوپر چھوڑتی ہوں. اور اب یہ یعنی کہ ڈیلی ویجر یہ گورنمنٹ ہے جو ہر دہاڑی لگانا چاہتی ہے، یا جن کو ان محلوں میں جو عوام کے لائے ہوئے مینڈیٹ کے تھرو یہاں پہ کسی کا آنا بیٹھنا بنتا ہے، وہ پارلیمان ہو، وہ پرائم منسٹر آفس ہو، وہ پریزیڈنٹ ہاؤس ہو، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ یہ اسی طرح اس ملک کے اوپر قبضے کی شکل میں مسلط رہیں. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خدارا یہ عہدے، یہ پوزیشنز آنی جانی ہے، رہی صحیح عزت کا خیال کریں. اور اگر اس کا بھی خیال نہیں ہے تو اس ملک نے بہت کچھ دیا ہے ان ساری جماعتوں کو، اس ملک کا خیال کریں، اس ملک کی غریب عوام کا خیال کریں. پاکستان کی اس وقت اشد ضرورت ہے. یہ جو ڈائلاگز بولتے تھے کہ وینٹیلیٹر پہ تھا تو ہم نے آ کے ریسکیو کیا، اس وقت پاکستان کو اسٹیبلٹی کی اشد ضرورت ہے. اس وقت پاکستان کو ریسکیو کرنے کی اشد ضرورت ہے. جب تک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی اس ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. غریب عوام کا جینا دو بھر، یہاں پہ لوگوں کے پاس 2 وقت کا کھانا ایکچولی نہیں ہے، اور اس کے بعد لوگوں کے پاس بل بھرنے کے پیسے، کچھ بیچ کے بھی بل بھرنے کے پیسے اب نہیں ہیں. لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں، اور عوام کی اتنی بد دعائیں اور اتنی انارکی. اور یہ جو ثانیہ 9 مئی کو بیٹھے ابھی تک ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ قوم کسی اور سانے سے دوچار نہ ہو. غربت بہرحال اس ملک میں بہت اپنی ایکسٹریم پہ ہے، مہنگائی اپنی ایکسٹریم پہ ہے، لیکن یہاں پہ اگر ہمارے حکمرانوں کو دیکھو، اگر آپ ان کے اکاؤنٹس دیکھو، ٹک ٹاکس دیکھو، تو یہاں پہ دودھ شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، یہاں پہ سب اچھا ہے. اور انہوں نے بڑی اچھی 100 دنوں کی ہماری سی ایم کی کارکردگی دیکھو، پرائم منسٹر کے ماشاءاللہ سے اچھل کود دیکھو، تو پتہ نہیں یہ کیا کچھ فتح کر چکے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ چاند پہ بھی چلے گئے ہیں. پوری دنیا میں سب سے بہتر اکانومی انہوں نے پاکستان کی کر دی. ان کی اگر آپ باتیں سنیں، سو اس وقت اس ملک کو ہیل کرنے کی ضرورت ہے. عوام کے زخموں پہ نمک نہیں چھڑکنے کی ضرورت، مرہم رکھنے کی ضرورت ہے. وہ آنا ہے اسٹیبلٹی سے. جب سارے غرور، انا، تکبر کو سائیڈ پہ رکھ کے جب ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے اس ملک کے حقیقی مسائل کو حل کرنے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، کسی سے بدلہ لینے کے لیے نہیں،
لیکن جب ہم ملک کے حقیقی ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو ساری چیزیں اس ملک میں سیٹل ہو سکتی ہیں. لیکن اگر کوئی چاہے اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ جو عوام کے مسائل کی بات کرتا ہے، آئین کی بالادستی کی بات کرتی ہے جو جماعت، ہم ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے تو آپ ایک پارٹی کا نام نشان چھین کے دیکھ لیا. لوگوں نے ان کے جوتے، کدو، ٹماٹر، چمٹے کو ووٹ دے کے ان کو لے آئے دوبارہ. کسی کو نہیں پتا تھا وہ کس کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈال رہا ہے، نشان لوگوں نے خود ڈھونڈا، کوئی کیمپین نہیں تھی، کوئی ہم نے الیکشن ڈے مینج نہیں کیا. تو میں یہ جو پابندی لگانا چاہتے ہیں، جو ریزرو سیٹیں ختم کرنا چاہتے ہیں، پی ٹی آئی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، پبلک سپورٹ ختم نہیں ہونی. وہ تو اپنی جگہ پہ ووٹ بینک تو ادھر ہی ہے، وہ کسی اور نام سے جماعت بھی رجسٹر ہو جائے گی، ہم کسی سے الحاق بھی کر سکتے ہیں، عوام اس کے ساتھ کھڑی ہوگی جس طرف پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین کا اشارہ ہوگا. بالکل ٹھیک اس ہے. لیے خدارہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. کلیکٹیو وزڈم اگر پریویل کرے گی تو اس ملک کے اندر پھر بھی کوئی بھلائی اور خیر آ سکتی ہے. میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں. اسی طرح لگے رہے تو پھر مجھے بتائیں خیر کدھر سے آئے گی؟ پھر آپ کسی اور خانے سے دو چار ہوں گے. Who can stop? تاج حیدر صاحب سر بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت کی علم بردار ہے، اب آپ کی جماعت اگر جا رہی ہے نظر ثانی کے لیے مخصوص نشستوں پر تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے اگر ہم اس وقت نہ سپورٹ کرتے پی ایم ایل این کو تو ملک میں حکومت ہی نہ ہوتی اور ایک انتشار جو برپا کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھیں وہ انتشار برپا ہو جاتا ہے. اب ملک میں کم از کم حکومت ہے، عدالتیں کام کر رہی ہیں، الیکشن کمیشن جو ہے اس کے سامنے بھی مقدمات رکھے گئے اور ان مقدمات کا یہ کہ فارم 47 پہ اعتراضات کیے گئے ہیں کہ جی فارم 47 میں، لیکن یہ کہ اگر فارم 45 آپ کے پاس ہیں تو آپ کے پاس ثبوت موجود ہے اور ٹرائبونلز جو ہیں وہ آپ کے حق میں کریں گی فیصلہ. 2018 کے جو انتخابات تھے اس میں تو فارم 45 ہی نہیں تھا، فارم 45 کو ہی مینوپولیٹ کیا گیا تھا. کوئی 78,471 فارم 45 میں صرف 128 ایسے تھے کہ جس پہ الیکشن ایجنٹوں نے سائن کیے تھے. اس کے باوجود بھی ہم نے بہترین خواہشات کا اظہار کیا پرائم منسٹر سلیکٹ کے لیے اور ہم نے کہا کہ بھائی ہم اس سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں، اسمبلیوں کو چلانا چاہتے ہیں تو لہٰذا ہم تعاون کریں گے. تو اب کون سی ایسی پرابلم آ گئی ہے اور ایسے قیامت ٹوٹ پڑی ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہے. ہم اس کو تسلسل چاہتے ہیں نظام کا اور ہماری ساری پالیسیز جو ہیں وہ اسی مقصد کے تحت ہیں کہ ہاں یہ نظام چلتا رہے اور پھر سے وہ نہ آ جائے میرے عزیز ہم وطنوں کر کے، کیونکہ لوگ تو چلے جائیں، کوئی لندن جائے گا، کوئی کہیں اور جائے گا، ہم پھر وہی 10 سال تک جدوجہد کرتے رہیں. تو یہ جو ہے سلسلہ وہ یہ ہے کہ نظام کو چلتا رکھا جائے اور اس کے لیے بات چیت کی جائے، آپس میں جو بھی مسائل ہیں بیٹھا جائے. ہم نے انتخابات سے پہلے بھی جب ہم سے یہ کہا گیا تھا کہ جی بات چیت کی جائے تو ہم نے دوسری جماعتوں کو بھی راضی کیا. رائٹ سر، بات چیت ہونی چاہیے. مخصوص نشستوں کا قریشی صاحب بیٹھے جی اتفاق رائے بھی ہو گیا، لیکن اتفاق رائے کا اعلان کرنے کے بجائے انہوں نے کہا مذاکرات ناکام ہو گئے. اچھا سر، یہ مخصوص نشستیں جو ہے وہ یہ کورٹ پہ جانے کی وجہ یہ ہے کہ نظام نہیں چلے گا دوبارہ سے؟ نہیں، جو فیصلے کے اندر جو سخم ہیں ان کی نشاندہی کی گئی ہے اور ایک ریویو پٹیشن ڈالی گئی ہے اور ریویو پٹیشن جو ہے اس پہ بھی سپریم کورٹ کو ہی فیصلہ کرنا ہے اور ان کا فیصلہ جو ہے وہ تسلیم کیا جائے گا. رائٹ سر. تاج حیدر صاحب آپ کا شکریہ. مجھے بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے، اس پہ کچھ مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ
ویلکم بیک ناظرین. مہر محمد اقبال صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر لائر ہیں. سر آپ کا شکریہ. یہ بتائیے گا کہ جو عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ میں نے اپنے کارکنوں کو خود کہا تھا کہ وہ احتجاج کریں جی ایچ کیو کے باہر, اس کے کیا معاملات ہو سکتے ہیں؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ فوجی عدالت میں بھی معاملہ لے کے جایا جا سکتا ہے. سر اس میں میرا نہیں خیال کہ لے جانے کو تو کہیں بھی لے جایا جا سکتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے کہنے پہ انہوں نے جی ایچ کیو پہ حملہ کیا ہے. ایکچولی اس کے پیچھے جو لاجک ہے ان کی, وہ مجھے تو یہ نظر آتی ہے کہ چونکہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کے پیچھے عمران خان صاحب کا موقف تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ یہ کروا رہی ہے, لہذا اس لیے انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں کہا کہ جا کے جی ایچ کیو اور لاہور میں جو آرمی کے جو جہاں جہاں ادارے کے آفیسز ہیں وہاں جا کے احتجاج کریں. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے کہنے پہ 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب اگر کوئی کیس ایسا ہوتا ہے یا جاتا ہے کسی بھی عدالت کے اندر تو اس میں کوئی ایسا وزن نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی بڑی پیش رفت کی جا سکے؟ اس کو تو کچھ تجزیہ کار اس کو جو ہے وہ اقبال جرم قرار دے رہے ہیں. نہیں, کسی کے کہنے سے اقبال جرم نہیں ہوتا. اقبال جرم کے اور پیرامیٹرز ہوتے ہیں, وہ اس کو کسی آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں دیکھا جا سکتا, اس کو اس کے کسی کانٹیکسٹ کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے کس تناظر میں دی ہے. سمپلی ان کے ایک لائن کو اٹھا کے یا ایک فکرے کو کسی چند الفاظ کو اٹھا کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا مطلب یہ ہے. رائٹ, بالکل ٹھیک ہے سر. ساتھ رہیے گا. سلمان عابد صاحب, تاج حیدر صاحب جو بات کر رہے تھے سسٹم ہم نے چلایا اور ہم اگر نہ ہوتے تو سسٹم نہ چلتا, واقعی یہ اتنا بڑا جو ہے وہ ہو جانا تھا معاملہ کہ سسٹم ہی نہیں چلنا تھا ان کے آنے سے, اور ان کے آنے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا بہتری آئی ہے؟ دیکھیے, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان 2008 سے ایک انڈرسٹینڈنگ ہے حکومت کے چلانے کے حوالے سے. ان میں اختلافات بھی ہوتے ہیں, لڑائی بھی ہوتے ہیں, جھگڑے بھی ہوتے ہیں, پھر تھوڑی بہت علیحدگی بھی ہوتی ہے, کچھ جوشیت بھی نظر آتی ہے, لیکن پھر ایک ہو جاتے ہیں کیونکہ دونوں کو پتہ ہے کہ ہم نے عمران خان کا راستہ روکنا ہے, تو ہم دونوں کو ایک ہونا پڑے گا. وہ اس میں کامیاب ہے. پیپلز پارٹی اس وقت کی جو ساری سیاست ہے وہ اسی تناظر میں کی جا رہی ہے. باقی رہ گئی جمہوریت اور آئین اور قانون, اس کی پاسداری یہاں کس نے کرنی ہے اور کس نے کی ہے. ابھی تاج حیدر صاحب کہہ رہے تھے کہ 2024 کے الیکشن, اب اگر وہ کیا سمجھتے ہیں کہ 2024 کے الیکشن ٹھیک ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جمہوریت آگے چلے گی, اس سے مطلب ہے نظام کو چلنا چاہیے, تو وہ چلا لیں, چل بھی جائے گا. لیکن جیسے چل رہا ہے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ پورا کا پورا نظام اس وقت سٹک ہوا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ادارے کام کر رہے ہیں, عدالتوں میں کیسز بھی چل رہے ہیں, سارا کچھ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا ہے. اسامہ صاحب وہ تو ایسے ہی چل رہے ہیں نا جیسے مریم نواز چلا رہی ہیں, جیسے شہباز شریف چلا رہے ہیں. آپ مجھے بتا دیں, چھوڑ دیں باقیوں کو چھوڑیں, آپ مجھے بتائیں کس ملک نے پیسے دیے پچھلے 1.5 سال میں؟ کوئی ایک ملک کا نام بتائیں آپ کو, کیش کی صورت میں پیسہ آیا آپ کے پاس, بتا دیں مجھے. آپ بتائیں کہ آپ کی سیکیورٹی کے حالات کہاں پہنچ گئے ہیں. آپ مجھے بتائیں یہ جو ابھی آئی پی پیز کا معاملہ سامنے آیا ہے, کیا کچھ اس میں برآمد نہیں ہو رہا؟ آپ مجھے بتائیں کہ لوگوں کے گھروں میں جو بجلی کے بل جا رہے ہیں, کیا وہ قیامت سے کم نہیں ہے؟ کیا وہ لوگوں کے لیے بڑے خوشیاں اور ترقی اور معاشی ترقی کی باتیں کر رہے ہیں؟ یعنی بات یہ ہے کہ حکمران کوئی بھی ہو, آج تحریک انصاف نہیں ہے, آج پی ایم ایل این ہے, پیپلز پارٹی والے ہیں, کل تحریک انصاف تھی. ساری جماعتوں کا المیہ یہ ہے کہ جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو سب اچھا ہوتا ہے, جب اقتدار سے باہر جاتے ہیں تو اس پہ سب برا ہو جاتا ہے. اس لیے بات بڑی بنیادی سی ہے کہ ہمارا یہ نظام نکارا ہو چکا ہے, جس کے اوپر آپ نے جمہوریت کی منزل بنائی ہوئی ہے, جس کی بنیاد کے اوپر آپ نے پارلیمنٹ کھڑی کی ہوئی ہے, جس کی بنیاد پہ آپ نے الیکشن کمیشن کھڑا کیا ہوا ہے, جس کی بنیاد پہ آپ انتخابات کرواتے ہیں, سارا جعلی عمل ہے. اب آپ مجھے بتا دیں 70 سے شروع ہو جائیں اور 2024 کے انتخابات تک آ جائیں, انتخابات کی کہانی جو ہے وہ بھی ایک کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے نظام کے اندر ابھی بہت بڑی سرجری کی ضرورت ہے. یہ سرجری کس نے کرنی ہے؟ ان لوگوں نے تو نہیں کرنی جن کا کاروبار بھی سیاست ہے, جن کا سیاست بھی کاروبار ہے. وہ کاروبار کے اندر بیٹھ کے سیاست کر رہے ہیں, وہ سیاست میں بیٹھ کے کاروبار کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ یہ توقع رکھیں کہ وہ ملک کے اندر عام آدمی کا مقدمہ سنیں گے. اب آپ مجھے بتائیے بجلی کے بلوں کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے, کہیں بلاول بھٹو صاحب کی آپ نے پریس کانفرنس دیکھی ہے؟ کہیں آئی پی پیز کے معاملے میں ان کا کوئی آپ کو آیا ہے؟ حیدر صاحب کہہ تو رہے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ ہیں ہی نہیں ہے, اور مہنگائی اور وہ ساتھ جہاں ان کو ساتھ دینا ہے وہاں ساتھ دے رہے ہیں, جہاں مشکل آئے گی, جہاں عوام پریشر ڈالے گی, وہ کہیں گے ہم ساتھ نہیں ہیں. یہ پالیٹکس ہو رہی ہے نا اس وقت. آپ ایم کیو ایم سے پوچھ لیں, وہ بھی یہ کہہ دیں گے کہ آپ کو ہم حکومت کے ساتھ نہیں ہیں, ہم تو حکومت کے اتحادی ہیں, ہم حکومت کو مشورہ دیتے ہیں, حکومت ہماری بات نہیں سنتی. پھر آپ انجوائے تو سب کر رہے ہیں نا, اقتدار کے مزے تو سب لوٹ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مسرت جمشید صاحبہ, 2 باتیں میں نے آپ سے پوچھنی ہیں, ایک لائٹر نوٹ پہ
اور ایک تھوڑی سی سنجیدگی پہ. لائٹر نوٹ پہ میں نے یہ پوچھنا ہے, آپ نے ٹک ٹاک کی بات کی تھی, تو وہ تو خان صاحب بھی ٹک ٹاک پہ ہیں, بلکہ ٹک ٹاکر سے ملاقات بھی ہے ان کی جب وزیر اعظم تھے, تو ان پہ آپ کیوں شکوہ کر رہی ہیں؟ بلکہ آپ نہیں, آپ کی پوری جماعت ہی کر رہی ہے. ایک تو میں نے یہ جاننا ہے. دوسرا, ابھی بیرسٹر علی گوہر جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو بھوک ہڑتال پہ جا رہے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں وہ خان صاحب کو ہم ان کی رہائی کے لیے کر رہے ہیں. تو باقی معاملات بھی بیچ میں آ جاتے تو ذرا عوام کے لیے بھی بات ہو جاتی کہ جو مہنگائی ہے, جو بے روزگاری ہے, جو باقی امن و امان کی صورتحال ہے, اس کے اوپر بطور اپوزیشن اگر کچھ اس پہ بھی بات ہو جاتی. دیکھیں, پی ٹی آئی اور عوام تو اس وقت ایک ساتھ ہے نا, اور ورسز یہ والا ایک مخصوص ٹولہ ہے جو بینیفیشری ہے. اور پی ٹی آئی اور عوام دو کہاں سے ہو گئے؟ اور جو پی ٹی آئی کے جو مسائل ہیں, پاکستان کے جو مسائل ہیں, وہی پی ٹی آئی کے مسائل ہیں. اور وہ مسائل شروع ہوتے ہیں اس وقت جس وقت رجیم چینج آپریشن ہوا, اور پھر اس ملک کے ہر دل عزیز ایک لیڈر جو کہ 8 فروری کو لوگوں نے اپنے ووٹ کی شکل میں بتایا کہ وہ کس کو چاہتے ہیں, اور وہ ووٹ اس لیے پڑا, لوگوں نے اس لیے مینڈیٹ اس طرح سے ووٹ ان نامساعد حالات میں لوگ نکلے کہ وہ خان صاحب کو رہائی دلوا سکیں. تو عوام کے پرزور پریشر کے اوپر ہی یہ لوگ خان صاحب کی رہائی کے لیے یہ جو بھوک ہڑتالی کیمپ شروع کر رہے ہیں. دوسری جہاں تک رہ گئی بات, دیکھیں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ٹک ٹاک کے اوپر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن یہاں پہ جو ہے نا اس وقت دو پاکستان آپ کو نظر آئیں گے. ایک وہ ہے جس میں میں اور آپ, سلمان عابد صاحب اور اس ملک کی عوام رہ رہے ہیں, اور ایک وہ ہے جو یہ ہمیں دکھاتے ہیں ٹک ٹاک کی شکل میں. ٹک ٹاک پہ کس کو اعتراض ہے؟ سوشل میڈیا کو تو ہم کہتے ہیں آزادی بھی دے, اور اس کو خود یہ ٹویٹر کو بین کر کے بھی سارے پیغامات ان کے ٹویٹر کے تھرو ہی ہمیں ملتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ ہی ملتے ہیں. ایک طرف سے ڈیجیٹل میڈیا جو ان کے اگینسٹ یا ان کو آئینہ دکھائے, اس کو یہ ڈیجیٹل ٹیررسٹ کہہ دیتی ہیں, محترمہ بھی اور ان کے چچا بھی. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے ابھی بھی یہ سٹیٹمنٹ پڑھی ہے ان کی, میں نے مریم نواز صاحبہ کی ابھی بھی سٹیٹمنٹ پڑھی ہے کہ بالآخر 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ نے منصوبہ بندی کا اعتراف گناہ کر لیا. میں نے کہا میں تو آپ کے سامنے رکھوں, اجتماعی طور پہ سبحان اللہ کہنا بنتا ہے یہ خود سے ہی. اور دیکھیں اسامہ, مجھے جو خان صاحب نے اگر یہ بات کی ہوگی تو وہ اس طرح سے ہوئی ہوگی کہ اس ملک کا آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم رائیونڈ, ہم جاتی عمرہ کے باہر بھی پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, ہم کسی بادشاہی مسجد کے سامنے کھڑے ہو کے, مینار پاکستان کے سامنے کھڑے ہو کے, اور کسی بھی اور بلڈنگ کے سامنے کھڑے ہو کے, وہ جی پی او کے سامنے کھڑے ہو کے, ہائی کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے, سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے, پارلیمان کے باہر کھڑے ہو کے پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ کوئی ایسی انکوائری ہو جو پھر ایک قسم کی جو انویسٹیگیشن کرے, اور جس میں جن لوگوں نے قانون ہاتھ میں لیا وہ کسی بھی جگہ پہ لیں, وہ جی پی او, پنجاب اسمبلی, پارلیمنٹ, جاتی عمرہ, کہیں بھی وہ قانون ہاتھ میں لیں تو ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. اور لیکن اگر انہوں نے, ہمارا تو ہمیشہ سے پاکستان تحریک انصاف کی 25 سالہ جو کریئر ہے اس میں ہم نے کبھی کوئی گملہ تک نہیں توڑا, ہم ہمیشہ پرامن رہ کے آئین اور قانون کی بالادستی کے ماننے والے لوگ ہیں. ہماری تو ساری جدوجہدی آئین کی بالادستی کی ہے. ہم کیا کہتے ہیں, رول آف لا. آج ہمارا ایشو کیا ہے؟ رول آف لا کا ایشو ہے. اور تو ہمارا کسی سے کوئی ذاتی جھگڑا تو نہیں ہے, ہماری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, نہ ہوگی. ایون انہوں نے جو کچھ بھی کیا, انہوں نے جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی حدیں پار کی, چار دیواری کا تقدس پامال ہوا, ان کی عزت, ان کی جو ماشاءاللہ سے وہ جلدی سے کوئی ایک ٹویٹ کر دے یا کوئی سٹیٹمنٹ, ظاہر ہے ایک پولیٹیکل لیڈر بننے کی کوشش تو کر ہی رہی ہوتی ہے نا. یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ ہیں کہ نہیں. کوئی جلسے میں بات ایک لفظ کی کر دیں تو ماشاءاللہ سے عورت کا تقدس پامال ہو جاتا ہے, اور جس طرح سے عورت کی عزت کی دھجیاں ان کی دور میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا, مطلب اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. ٹھیک ہے, میں واپس آتا ہوں, بالکل صحیح ہے. مجھے یہ بتائیے گا, مہر اقبال صاحب آپ میرے ساتھ ہیں, مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی مخصوص نشستوں کے حوالے سے نظر ثانی کی اپیل کر دی ہے. اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون, اپیلیں آپ کی نظر سے گزری ہوں گی, کتنی سٹرونگ ہے, کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ پہلے بات ہو رہی تھی یہ 9 مئی کے حوالے سے, میں اس پہ تھوڑی سی 1 منٹ مجھے دیجیے گا سر. اس پہ ان کے اگر اس پہ کسی کو ثبوت چاہیے نا, یا آپ نے ماسٹر مائنڈ اس کا ڈھونڈنا ہے کہ کس کے کہنے پہ یہ 9 مئی ہوا ہے یا نہیں ہوا, آپ صرف یہ دیکھ لیں یا یہ پتہ کر لیں کہ یہاں سے
जहां से प्रोसेशन चला और वो कहां पहुंचा, इस दौरान वहां की सिक्योरिटी कहां थी, पुलिस कहां थी, GHQ के कैमरे कहां थे, आपके लाहौर में जहां जहां एहतजाज हुआ, जहां पे आग लगी मुबैना तौर पे, उसके CCTV फुटेजेस कहाँ हैं? आप ये इनके जिन लोगों ने वो CCTV फुटेजेस गायब की, आप उनको ढूंढ लें, आपको उसका मास्टरमाइंड भी मिल जाएगा। सर वो तो गिरफ्तारियां भी इतनी हुई ना, 7,000 लोग भी गिरफ्तार हुए, वो आए ना CCTV में। बहरहाल चलिए सर वो बताइएगा मुझे, जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जो अपीलें की गई हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, कितनी स्ट्रांग है? सर मेरा नहीं ख्याल कि उनमें कोई जान है। एक्चुअली ये जो रिव्यू पिटिशन होती हैं, ये रिव्यू अपील नहीं, ये रिव्यू पिटिशन है। रिव्यू पिटिशन जो हैं उनमें वही जजेस सुनते हैं जिन्होंने पहले फैसला किया होता है, और उसमें 11 जजेस इस बात पे ऑलरेडी मुत्तफिक हैं कि PTI जमात थी, जमात है, और उनको जो डिक्लेयर किया गया उनके कैंडिडेट्स को इंडिपेंडेंट, वो गलत किया गया। तो इसका सिर्फ एक ही ग्राउंड है उनमें, मैंने देखा है उनको कि PTI उसमें पार्टी नहीं थी उस केस में। मेरे ख्याल में अगर कोई भी फैसला करते हुए, जस्ट फॉर एग्जांपल एक पार्टी कहती है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, और वो हाई कोर्ट तक जाता है मामला, या सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं आपकी नहीं, ये प्लान की है, XYZ की, तो इसमें गलत क्या है? उनकी सिर्फ एक सिंगल ग्राउंड जिसमें कह सकते हैं आप जान है, वो ये है कि जी PTI उसमें पार्टी नहीं थी, और उस पे सुप्रीम कोर्ट के ऑलरेडी कई फैसले हैं कि जो रिलीफ क्लेम ना भी किया गया हो वो भी किया जा तो अकॉर्डिंग टू यू ये कोई इतनी जो है वो मजबूत दलील नहीं है। ये भी मुझे बताइएगा कि जो इस वक्त चेयरमैन PTI एहतजाज की बात कर रहे हैं, भूख हड़ताली कैंप की बात कर रहे हैं, किस पे प्रेशर डाल रहे हैं और इसका क्या नताइज इसके सामने आएंगे इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो एहतजाज वो कर रहे हैं? सर मेरे ख्याल में प्रेशर तो गवर्नमेंट पे आएगा, लेकिन आपको भी पता है कि असल गवर्नमेंट कौन कर रहा है, असल हुकूमत कौन कर रहा है, तो प्रेशर अल्टीमेटली वो भी उन्हीं पे जाएगा। राइट सलमान आबिद साहब, ये बताइएगा, डू यू एग्री कि प्रेशर जो है वो बिल्ट होगा और रिहाई के अंदर कोई जो है वो गुनाह हमवार होगी इससे या आप समझते हैं कि एक अलामती किस्म का जो है वो भूख हड़ताली कैंप लगाया जा रहा है? देखिए PTI एहतजाज तो पिछले 1.5 साल से कर रही है, 2 साल से, मसला तो अभी तक उनका उस तरह से हल नहीं हुआ है, लेकिन हुकूमत पर एक दबाव तो बढ़ता है, इस्टेब्लिशमेंट पर भी एक दबाव पड़ता है, फिर ये जो कुछ आलमी मीडिया के अंदर हो रहा है उसका दबाव भी बढ़ता है, ये जो अमेरिकन कांग्रेस के अंदर रेजोल्यूशन गया है उसका दबाव भी बढ़ा है, जो UN की एक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है उसका दबाव भी बढ़ा है, बाहर जो एहतजाज हो रहा है उसका भी दबाव भी बढ़ा है। लेकिन अब सवाल ये है कि दबाव की जो कैफियत है, क्या उसमें ये जो लड़ाई इस वक्त चल रही है उससे कोई रेजोल्यूशन निकल सकेगा या नहीं निकल सकेगा? बुनियादी सवाल ये है। मुझे नहीं लग रहा कि अभी फौरी तौर पर PTI के जो सरबराह हैं इमरान खान या उनकी जमात को कोई बड़ा रिलीफ मिल सकेगा। एहतजाज करना उनका हक है, लेकिन यहाँ तो एहतजाज की इजाज़त भी नहीं मिल रही है ना, यहाँ तो जलसे जुलूस की इजाज़त भी नहीं मिल रही है, तो इसलिए सस्पेंड किया हुआ है किस्म का आपने एक पार्टी को। और अभी कल की जो कैबिनेट की मीटिंग होनी है, कहा जा रहा है कि उसमें शायद एक इम्कान ये है कि PTI को बैन ही कर दिया जाए और उसकी सिफारिश की जाएगी कल। तो इसमें आप क्या समझते हो जाएगा? नहीं, वो तो देखिए ना, इनके कहने से तो नहीं होगा ना, अल्टीमेट ये मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में जाके आपको एविडेंस देने हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को बैन करने के लिए। प्रैक्टिकली कुछ करेंगे अतात आर्ट साहब वाली बात के ऊपर? कुछ नहीं, अतात आर्ट साहब तो अपने कह देंगे ना कि हमने फैसला किया है, वो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, फिर इलेक्शन कमीशन में जाना है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना है, फिर सुप्रीम कोर्ट का एक लार्जर बेंच उसके ऊपर फैसला करेगा। अगर वो उसकी तौसीक करेंगे, एविडेंस वहां पर होंगे, तमाम चीजें होंगी मौजूद, तो फिर कोई फैसला आ सकेगा ना। अभी तो मुझे लगता है कि ये कोई एक पॉलिटिकल स्टंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल सही है। मुशर्रफ साहिबा, आखिरी सवाल जो मैं आपसे करना चाह रहा हूं वो ये है कि वजीर आजम ने मुल्की बरामदात को $60 अरब सालाना पर पहुंचाने का हदफ दे दिया है। कितनी उम्मीद है कि हदफ जो है वो पूरा कर लिया जाएगा? यही बात है जो मैं कह रही हूँ कि नॉन रियलिस्टिक बातें, खाली स्टेटमेंट्स की हद तक बिल्कुल उसी तरह से जैसे ये किसी ज़माने में पानी बरसात के मतलब महीने में ये पानी की निकासी की करने की बजाय पानी खड़े होने को प्रेफर करते थे ताकि उसके अंदर लॉन्ग बूट पहन के खड़े हो सकें। तो हम जब आए तो हमने अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक्स बनाए तो वो मसला हल हो गया। उसी तरह ये जैसे माए गिराना, तोते उड़ाना और इस तरह की यही बात है जो मैं पहले बात कर रही थी कि परफॉर्म करें, परफॉर्म करते हुए अगर आपकी टिकटॉक्स बन जाती हैं तो वो ठीक है, लेकिन अगर आप खाली टिकटॉक बनाने को ही गवर्नेंस समझते हैं तो सुभान अल्लाह करते रहें, बेहतर है। इसी वजह से जो 17 सीटें इनके पास आई हैं आगे वो भी नहीं मिलेंगी। और कैसे हो सकता है मुझे ये बताओ कि मतलब कि मुझे नहीं समझ आती कि बिजली है नहीं,
آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے. لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی، چھوٹے کارخانے تو بالکل ہی لوگ نہیں چلا پا رہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ بجلی کا جو بل ہے وہ کسی کی اس میں کیپیسٹی میں نہیں ہے کہ وہ پے کر سکیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کوئی اس طرح کے کوئی اقدامات اٹھائے ہیں، منہ اٹھا کے خالی سٹیٹمنٹس دے دینے سے تو نہیں چلتا. جو پہلے میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، مثلا اگر ہم ان کی ٹک ٹاکس کو دیکھیں نا، تو اس وقت میں اور آپ جنت میں رہ رہے ہیں، من سلوا ہمیں مل رہا ہے، اور دنیا کوئی یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا کوئی ایشو نہیں ہے، اور کرائم ریٹ آپ کو پتہ ہے کہ ویسے ایکچولی ایٹ اٹس پیک ہے، کیونکہ لوگ کیوں نہ ڈکیتیاں کریں، کیوں نہ لوٹ مار کریں، لوگوں کے پاس کھانے کے وہ 2 وقت کی روٹی نہیں ہے. لیکن ان کے اکارڈنگلی تو جو یہ کینال روڈ ہے نا لاہور کی، اس میں دودھ اور شہد بہہ رہا ہے، اور ایک سائڈ پہ پیٹرول بھی فری میں اویلیبل ہے، اور سب اچھا ہے، دوائیاں مفت یہ گھروں میں جا کے بانٹ رہی ہے. تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ میرا اور آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. خالی سٹیٹمنٹس دینے سے یہ ملک اگر چلتا ہے تو چلا لے، چلا کے دیکھ لے. کل آپ نے سٹاک ایکسچینج تو دیکھ ہی لی ہے جس طرح سے وہ کریش کر گئی ہے. اس ملک کی خیر اگر ہم چاہتے ہیں، اور ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے، اور خالی دعاؤں سے تو کام نہیں ہوگا، ہمیں کوئی پریکٹیکل سٹیپس لینے پڑیں گے. اس کی طرف پریکٹیکل سٹیپس جو ہیں وہ اس کی طرف سے انہوں نے منہ موڑا ہوا ہے. یہ نہیں چاہتے، یہ چاہتے کہ اس ملک کے اوپر قبضہ کر کے ظلم اور جبر کے ساتھ جو آواز اٹھائے اس کو غدار کا ٹائٹل لگائیں، یا اس کو جیلوں میں ڈال دیں، یا چادر چار دیواری کا تقدس پامال کریں، جو جیسے جس کا منہ بند ہوتا ہے کریں. تو یہ پھر مریم صاحبہ، نواز شریف اور شہباز شریف اور ایون پیپلز پارٹی کر کے دیکھ لیں. اس طرح سے تو ملک نہیں چلایا جا سکتا. 24 کروڑ کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے خالی آواز بندی سے اور خالی سٹیٹمنٹس دینے سے؟ بالکل صحیح ہے. مسرت جمشید صاحبہ آپ کا شکریہ، مہر محمد اقبال صاحب آپ کا شکریہ، سلمان عابد صاحب آپ تشریف لائے آپ کا شکریہ، سینٹر تاج حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آپ بھی شکریہ. ناظرین، اس وقت بظاہر پاکستان تحریک انصاف جو گزشتہ کئی عرصے سے کم و بیش 1.5 سال سے مشکلات کا شکار ہے، اس وقت صحیح معنوں میں اصل مشکلات کا شکار نظر آ رہی ہے. عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ جو GHQ میں احتجاج کے حوالے سے سامنے آئی ہے، جس کو مریم نواز صاحبہ نے بھی یہ کہا ہے کہ جی یہ ایک اپنے اعتراف جرم ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر دیکھیں کہ ابھی اس کی کیا صورتحال سامنے آتی ہے، اس کو کس طریقے سے حکومت آگے چل کے جو ہے وہ لیتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو ریزرو سیٹس کا معاملہ، اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی وہ بھی اس نے بھی نظر ثانی کی اپیل کر دی ہے. تو اس حوالے سے بھی جو ایک فیصلہ آیا تھا جس پہ خوشی کا اظہار کیا جا رہا تھا، اس کی بھی ابھی تک جو ہے وہ سچویشن واضح نہیں ہو سکی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ PTI کو بین کرنے کی بات ہو رہی ہے، کل اس کے بارے میں بھی کچھ چیز سامنے آ جائے گی. اور چوتھے نمبر پہ جو KPK میں بنو میں صورتحال ہے، جس میں فائرنگ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کی جانے کی بات بھی کی جا رہی ہے. تو بظاہر پاکستان تحریک انصاف کافی پریشان نظر آ رہی ہے. اس تمام تر صورتحال میں بنتا کیا ہے، ہوتا کیا ہے، یہ ظاہر ہے کہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.